الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلت إلى الخلق كافة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد لوگوں کی ہدایت تھا. ہر نبی نے آ کر لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی اور گمراہی سے بچانے کے لیے ہر طرح کی ممکن کوشش کی. تاریخ گواہ ہے جس نے بھی وقت کے پیغمبر کی بات کو مانا، اللہ رب العزت کی فرما برداری کی، وہ گمراہی سے بھی بچ گیا، اللہ رب العزت کے عذاب سے بھی بچ گیا. یہود و نصارہ کے متعلق تاریخ گواہ ہے کہ یہ نہ تو ہدایت پر قائم رہے نہ ہی انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو محفوظ کیا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو بھی نبی اس دنیا سے رخصت ہوتا رہا، یہ لوگ اس نبی کی تعلیمات میں تبدیلیاں کرتے رہے اور من مانیاں کرتے رہے. یہودی بھی بنی اسرائیل ہیں اور عیسائی بھی بنی اسرائیل ہیں.
یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جن کا نام اسرائیل تھا۔ انہوں نے ماضی میں اپنے اپنے انبیاء علیہم السلام کی بھی کھل کر نافرمانیاں کی اور ان کی تعلیمات میں وقت گزرنے کے ساتھ تبدیلی بھی کرتے رہے۔ یہودی حضرات خاص طور پہ اللہ پاک کی نافرمانی میں سر فہرست ہیں۔ ان کا یہ شیوا رہا کہ یہ نہ صرف انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت کرتے تھے بلکہ کئی انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا اور کئی کو شہید بھی کیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کے اس جرم کو بیان کیا ہے، فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اللہ پاک فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت کو تم جھٹلاتے رہے اور ایک جماعت کو تم شہید کرتے رہے۔ جس طرح اور کئی انبیاء کو جھٹلایا، یہودیوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا اور ان کو نبی نہ مانا، بلکہ ان کی والدہ پر بھی تہمتیں لگائیں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ناجائز اولاد قرار دیا، اور جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو جھوٹا مدعی نبوت ان کو ٹھہرا کر کئی طرح کے ان پر مقدمے کیے اور ان کے قتل کی سازشیں کی۔ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر یہ احسان کیا کہ ان کو یہود کے شر سے بچا لیا، اور آسمان پہ اٹھا لیا، ان پہ قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے۔ دوسری طرف عیسائی ہیں، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں، اور پھر اس نظریے کے بھی قائل ہیں کہ یہودیوں نے ان کو صلیب چڑھا دیا۔ یہودیوں میں، عیسائیوں میں آپس کے اندر اختلافات اتنے شدید ہیں کہ عیسائیوں کا خود کہنا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا، شہید کیا، صلیب پر چڑھایا، جبکہ ہم تو کہتے ہیں کہ شہید کیے نہیں، اللہ پاک نے بچا لیا، لیکن عیسائی اس نظریے کی قائل ہے۔ عجیب بات ہے کہ عیسائی ایک طرف تو یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں کہ بھئی یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا جن کو وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو دوسری طرف ان سے آج محبتوں کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ یہودی اور عیسائی
آج مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئے، جن کا آپس میں اتنا بڑا اختلاف ہو کہ یہودی عیسائیوں کی مقدس شخصیت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا مدعی نبوت سمجھ کر ان کی توہین کریں، ان کے قتل کی سازشیں کریں، بقول ان کی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی میں چڑھا دیا۔ عیسائیوں کی غیرت کہاں دوارت کرتی ہے اس بات کو پھر کہ وہ یہودیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کریں، اور یہودیوں کی غیرت کہاں چلی گئی کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں کو جھوٹا کہتے ہیں اور تورات کی تعلیمات کا مخالف گردانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کی ہوئے، سوائے اس کے اس کا کوئی اور مقصد نہیں کہ یہ لوگ صرف اور صرف مسلمانوں کا قتل عام چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، وغیرہ دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کو ہدایت یافتہ نہیں مانتا۔ آپ سے عجیب گٹھ جوڑ کا آج اگر مظاہرہ دیکھیں تو حیران ہوں گے، گٹھ جوڑ کر کا ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہو گیا؟ کچھ عرصہ پہلے عیسائیوں کے پوپ نے یہ اعلان کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو یہودیوں نے قتل کیا تھا، ہم ان کا یہ قتل معاف کرتے ہیں۔ اچھی بات، یہودیوں نے تو مسیح علیہ السلام کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، ان کا یہ قتل آج معاف کرتے ہیں۔ عجیب کہانی ہے اس گٹھ جوڑ کی۔ قتل تو کیا اگر تمہارے یہاں قول صحیح ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو تم کیسے معاف کر سکتے؟ کہ معاملہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو صرف مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئے ہیں، اور دونوں بھی مسلمانوں کے خلاف قتل عام میں شریک ہیں۔ یہودی حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ جی فلسطین ہمارا ہے، ارض مقدس ہماری ہے، مسجد اقصی ہماری ہے، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو وہاں رہنے نہیں دیتے، نجائز قبضہ کر لیا ہے، اور وہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ یہودی حضرات اور عیسائی حضرات یہ دونوں ہی اس ارض مقدس کی تعظیم کو پامال کرنے والے ہیں۔ صدیوں میں آپ دیکھ لیں سابقہ تاریخ
میں ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ یہودی اور عیسائی اسی سرزمین پہ آپس میں لڑے اور ایک دوسرے کو قتل کیا، یہاں تک کہ نسلیں تک مٹانے کی کوشش کی۔ یہودیوں نے عیسائیوں کے لاکھوں قتل کیے، عیسائیوں نے یہودیوں کے لاکھوں قتل کیے اسی فلسطین میں۔ جن لوگوں کی صورتحال ماضی کی یہ ہے کہ اسی فلسطین میں ایک دوسرے کے لاکھوں قتل کرتے رہے، آج کس منہ سے دونوں اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے مخالف ہو گئے؟ یہودی یہ کہتے تھے کہ فلسطین میں عیسائیوں کو کوئی حق نہیں، عیسائی یہ کہتے تھے فلسطین پہ یہودیوں کو کوئی حق نہیں، دونوں ہی ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے۔ یہ صدیوں میں معاملہ جاری ہے، خون کی ندیاں بہائی جاتی رہی ایک دوسرے کی۔ آج یہ گٹھ جوڑ ہے کہ کسی مذہبی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ یہ محض ایک تعصب ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اور یہ لوگ در حقیقت ارض مقدس میں ہمیشہ سے اس طرح گستاخی کرتے ہیں، جس سرزمین کو مقدس سمجھتے ہیں اس سرزمین پر نجائز خون بہانا کیسے جائز ہے؟ ماضی میں بھی دونوں گروپوں نے، یہودیوں نے عیسائیوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا، اور اب مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ جو ارض مقدس ہے وہاں پر اس طرح کے معاملات کہاں ہوتے ہیں؟ اور یہودیوں کی گستاخی اس عرض مقدس میں کوئی نئی نہیں، ناز کیا گیا بہت پرانی ہے۔ یہ عرض مقدس جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہے، ہم اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ ان کی اپنی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ یہ اس عرض مقدس کو حقیر جانتے تھے، گھٹیا سمجھتے تھے، کوئی قدر و قیمت ماضی میں ان کی نظروں میں عرض مقدس کی نہیں تھی۔ یہ میرے پاس تورات موجود ہے، یہ بائبل ہے، تو بائبل کا جو پہلا حصہ ہے جس کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، اس کی 5 شروع والی کتابیں پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثناء کو تورات کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب گنتی کے اندر خود لکھا ہے، یہ تورات کا حصہ ہے، یہ تورات میں لکھا ہے کہ یہ سرزمین اس کو تم اپنی نظر میں حقیر جانتے ہو۔ یہ کتاب گنتی اس کا 14واں باب ہے، کتاب گنتی 14واں باب ہے، اور اس کی 31ویں آیت، 31واں فقرہ ہے، 31واں فقرہ۔ اس میں کہا گیا کہ جس ملک کو تم نے حقیر جانا اور اس کی حقیقت کو پہچانے گی۔ تو یہودی تو عرض مقدس کو ماضی میں حقیر جانتے تھے، کیسے آج ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے یہاں یہ زمین بڑی مقدس ہے؟ یہودیوں کے ہاں سرزمین فلسطین، سرزمین بیت المقدس کے ان کے مقدس نہیں ہے۔ اس عنوان پہ نہیں لڑ رہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ زمین مقدس ہے، ہم اس کو مقدس سمجھتے ہیں، ہماری مقدس حسین جیسا خالی کرو۔ یہود اس کو مقدس نہیں سمجھتے، یہ ان کی کتاب تورات میں لکھا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ وہ اس کو حقیر سمجھتے تھے، اس کی قدر کیوں دل میں نہ تھی۔ یہی وجہ ہے، یعنی ایک دلیل پیش کر دی
کہ یہود کی نظر میں اس سرزمین کوئی اہمیت نہیں، یہ ارض مقدس میں ہمیشہ گستاخی کرتے ہیں۔ دوسری دلیل کہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کا قتل عام کرتے ہیں، یہودی عیسائیوں کا، عیسائی یہودیوں کا۔ اگر ان کی نظر میں سرزمین مقدس ہے تو یہاں پر ایک دوسرے کا قتل عام کی کیا وجہ ہے؟ پھر ایک دوسرے کا اتنا قتل عام کیا کہ خون کی ندیاں بہائیں، نے ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کو سرزمین کو اپنے لیے مقدس نہیں سمجھتے، وگرنہ اس طرح کام نہ کرتے۔ اس پہ تیسری دلیل پیش کی جا سکتی ہے کہ ارض مقدس یہودیوں کے ہاں کوئی مقدس سرزمین نہیں ہے۔ وہ یہ کہ جب فرعون سے بنی اسرائیل یہود کو نجات ملی، فرعون سے ان بنی اسرائیل یہود کو نجات ملی، تو اس وقت دریا پار کر کے یہاں یہ ایک صحرا میں رہنے لگے، تو اللہ پاک نے ان سے وعدہ کیا کہ تمہیں ارض مقدس فلسطین عطا کروں گا، اور یہاں انہوں نے اپنا جب جنگل میں رہے تو اللہ پاک نے ان کو مان سلوا عطا کیا، اور پینے کے لیے پانی اور کپڑے ان کے جو ہے وہ فقط گزرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کی جسم کے حساب سے بڑھتے رہتے تھے، دیکھتے تھے، انہوں نے قدر نہ کی۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو مانسلمان نکالنا، ہم نے تو جو ہے وہ ساگ اور دالیں اور یہ اپنا گندم یہ چیزیں کھانی۔ تو اللہ پاک ہوگا ٹھیک ہے میرے ارض مقدس جاؤ، اور وہاں جابر حکمرانوں کی حکومت ہے، ان سے جنگ لڑو اور اس کو فتح کر لو، تو جاؤ وہاں کاش کرو۔ کہ اللہ کی نعمت کی انہوں نے ناشکری کی تھی کہ من سلوہ ان کو عطا کیا، کہ انہوں نے اس کی بجائے اور خواہشات کر دی۔ جب وہاں جہاد کا ان کو حکم دیا گیا کہ ارض مقدس کو حاصل کرو، وہاں کے جابر حکمرانوں سے لڑائی کرو، جنگ کرو، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم ان کو سنایا، تو ان کو جب ان کے متعلق معلومات حاصل ہوئی کہ وہ لوگ تو بڑے طاقتور ہیں جو وہاں بھی رہتے ہیں قابض ہیں اس سرزمین پہ، وہ تو بڑے طاقتور ہیں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم نہیں لڑتے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ آج کس منہ سے یہودی کہتے ہیں کہ یہ ارض فلسطین ہماری ہے اور ہمیں اس سے بڑی محبت ہے؟ اگر ان کو واقعی ارض مقدس سے محبت ہوتی، فلسطین سے محبت ہوتی، تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں؟ اللہ پاک کی شان میں گستاخی نہیں؟ کیا اس ارض مقدس کی توہین نہیں؟ اس کے متعلق میں نے تورات کا حوالہ پیش کیا، یہ اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ پھر یہودی کیسے کہتے ہیں کہ ارض مقدس ہماری اور ہمیں اسے بڑی محبت ہے؟ انہوں نے ہمیشہ اس سرزمین میں گستاخی کی۔ یہ تیسری دلیل میں نے پیش کر دی اس میں کہ ارض مقدس سے تو کوئی لگاؤ نہیں ہے، ان کے دل میں دشمنیاں ہیں، ہمیشہ اہل حق کے ساتھ رہی ہیں اور وہ دشمنی نکالتے ہیں۔ اچھا جب ان کو جانا ہی پڑا، اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا وہاں جانا ہی پڑے گا،
جب انہوں نے اس طرح توہین آمیز جملے کہے فتح وانتا ربک فقاتل انا ہاؤنا قاعدون، تو 40 سال تک اللہ پاک نے ان پر اس سرزمین کو حرام کر دیا۔ وادی سینا میں 40 سال تک وہی گھومتے رہے، بھٹکتے رہے اور وہی گناہ کرتے رہے۔ محرمۃ علیہ 40 سنہ حرام کر دیا، 40 سال تک حرام کر دیا۔ اس کے بعد میں اللہ پاک کو جب ان پہ ترس آیا کہ ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں سرزمین مقدس پہ ہم نے جانا ہے، فلسطین میں جانا ہے، تو اللہ پاک نے تو کہا چلو بھائی جاؤ پھر۔ جب اس سرزمین میں داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اب انہوں نے وہاں پر یہ گستاخی کی اس سرزمین پہ، ارض مقدس پہ، فلسطین پہ، جب وہاں داخل ہوئے، یہ چوتھی دلیل ہے اس بات کہ یہ لوگ ارض مقدس کے اگر یہ عنوان دیتے کہ ہمارا بڑی مقدس سرزمین ہے، یہ بات غلط ہے، یہاں بھی نہیں ہے۔ اصل میں یہ لوگ جو حامی ہیں یہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کے بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی نہ مانے، پوری دنیا ہماری ہو، اس کے لیے ہر طرح کا گناہ کرنے کو تیار۔ جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ بھئی اس سرزمین میں جانا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ لوگ مارے، سجدہ کا مطلب یہ عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن یہ لوگ عاجزی کرنے کی بجائے تکبر کرتے ہوئے داخل ہو۔ کیسے؟ ایک صورت یہ بتائی گئی کہ انہوں نے کیا کہ جب ارض فلسطین میں داخل ہوئے، بجائے سجدہ کرنے کے چوتڑ گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، کیسیاں لیتے ہوئے۔ یہ کس طرح گستاخی ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی تو ہے ہی ہے۔ اللہ پاک گستاخی جو ہے یہ ہے، اس سرزمین کی بے ادبی ہے۔ جس سرزمین کو اللہ پاک نے مقدس ٹھہرایا ہے، اس سرزمین میں یہ اس طریقے سے داخل ہو رہا ہے۔ ارض فلسطین میں ان کی گستاخیاں ایک نہیں ہیں۔ 5ویں گستاخی، اللہ پاک نے حکم دیا جب تم نے اس علاقے میں جانا ہے تو زبان سے کہنا ہے حتۃ حتۃ، یہ حتۃ یہ استغفار کا خلاصہ ہے۔ میں یا اللہ آپ سے معافی چاہتا ہوں، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسملہ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس کو تعوذ کہہ دیتے ہیں، وہ کہا کہ تم نے داخل ہونا تو کیا کہنا ہے؟ حتۃ۔ اب یہ جب داخل ہوئے تو حتۃ کی بجائے کہہ رہے تھے حتۃ، یا کہہ رہے تھے الحبۃ من شعیر، ہمیں تو اناج چاہیے، گندم چاہیے، خوشوں میں یا بالیوں میں سٹیاں سے لپٹی ہوئی محفوظ، ان سنوں کا خلاصہ سنوں گندم چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ داخل ہوتی ہو کیا کہنا ہے؟ حتۃ حتۃ، یہ حتۃ کا معنی اللہ معاف فرما، ہم بخشش چاہتے ہیں، لیکن یہ اس کی بجائے کہہ رہے تھے ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے۔ یہ ارض مقدس کی گستاخی نہیں اور کیا ہے؟ تو یہ جو عنوان دیا جاتا ہے نا کہ یہ جو ارض فلسطین ہے یہ یہودیوں کے ہاں بڑی مقدس ہے، ان کو بڑی اس سے محبت ہے، اس لیے جو ہے یہ مسلمانوں کو وہاں برداشت نہیں کرتی، بالکل بکواس ہے۔ کہاں ان کو محبت ہے؟ کوئی محبت نہیں۔ جنہوں نے 5 وجوہات بیان کر دی، کوئی محبت نہیں۔ اگر محبت ہوتی
یہودی اور عیسائی کبھی یہاں ایک جو ہے قتل عام نہ کرتے، قتل عام کرتے ماضی میں سینکڑوں مرتبہ یہودیوں نے عیسائیوں کو قتل کیا، عیسائیوں نے یہودیوں کو، خون کی ندیاں بہائی۔ یہ کو آج کام نہیں ہوا، ماضی میں ہوتا ہے، آپس میں کرتے رہے گی۔ پھر دوسری دلیل میں نے پیش کی کہ اللہ پاک کی ذات اقدس نے جب وہاں جابر قوموں نے جہاد کا حکم دیا تو اللہ فلسطین سے ان کو نکالو، انہوں نے گستاخی کہا کہ نہیں، فضا باندھتا اور رب کا وقات ہے نہ ہونا کھائے، آپ کا رب جا کے لڑے، ہم نہیں لڑتے۔ تیسری گستاخی کی کہ جب ان کو کہا گیا اس پر اپنا عرض فلسطین میں جانا ہے، سجدہ کرتے داخل ہو، سجدہ کرنے کی بجائے چوتر گھسیٹتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ پھر کہا کہ حدت ان کے نا استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، استغفار کی بجائے یہ کہتے ہوئے داخل ہو کہ ہم نے گندم چاہیے۔ لیکن معاملہ آج کا نہیں۔ پھر اب جو ہے عرض فلسطین میں جو یہ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، جس طرح وہاں بمباری ہو رہی ہے، جس طرح وہاں کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں پر ہو رہی ہے، کسی اور پہ ہو رہی ہے، اس سرزمین پہ جو یہ آج حرکتیں کر رہے ہیں، کیا جو بندہ جس سرزمین کو مقدس سمجھتا ہو کبھی بھی اس سرزمین پر یہ رویہ اختیار کرتا ہے؟ نہیں۔ لیکن مکہ مکرمہ میں جو حدود حرم ہے ہم ان کو مقدس سمجھتے ہیں۔ مدینہ طیبہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک، آپ کا روضہ مبارک ہے، بھائی یہ مقدس ہے، تو کیا کوئی مسلمان یہاں دوسروں کی خون ریزی جائز سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن حدود حرم میں تو کسی کافر کو بھی قتل کرنے کا حکم نہیں، اس کو بھی امان مل جاتی ہے وہاں آ جائے۔ یہ اگر اس سرزمین کو مقدس سمجھتے ہیں تو پھر یہ تو آپس میں بھی قتل عام کرتے رہے، یہودی عیسائیوں کا، عیسائی یہودیوں کا، اور پھر اب مسلمانوں کا کر رہے ہیں۔ معلوم مسئلے کے مقصد کیا یہ نہیں ہے کہ عرض مقدس کے یہاں بہت مقدس ہے، حقیقت میں یہ دونوں طبقے یہودی اور عیسائی کسی دین کے پیروکار نہیں۔ یہ میرے پاس پیروک موجود ہے جو عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کتابوں کا مجموعہ ہے، یہ بائبل میں لکھا ہے۔ عیسائیوں کی بنیادی تعلیمات میں، عیسائیوں کی بنیادی تعلیمات میں لکھا ہے کہ اگر تھوڑے منہ تے کہ مطلب تھپڑ مارے نا تو اسی انہوں کی تھپڑ نہیں مارنا، اسی دوسری سائڈ میں کر دینا چاہیے مارنا۔ یعنی حدیث علیہ السلام کی تعلیم جو بتائی گئی، کوئی تمہارے منہ پہ تھپڑ مارے تو ایک طرف مارے، دوسرا اس کیا کر رہا ہے نا ایسے ہی مار رہا۔ جو یہ آج کر رہے ہیں کیا یہ بائبل کی تعلیم ہے؟ اس حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے یہودی بھی عیسائی بھی آج کسی مذہب کا نہیں ہے، نام ان کے پاس، عنوان ان کے پاس ہے سیدنا موسیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، وگرنہ آپس کی دشمنیاں ان کی یہ ہے کہ یہودی عیسائیوں کو نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ گمراہ اور بے دین سمجھتے ہیں، اور عیسائی یہودیوں کو گمراہ اور بے دین سمجھتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مشکل اوقات میں اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں۔ اگر ایک یہودی ایسے غلط موقع پر ضروری سمجھتا ہے کہ بھئی میں اپنا جان مال لگا دوں، عیسائی یہودیوں کو حالانکہ غلط سمجھتے ہیں، اس کے باوجود اپنا سب کچھ، امریکہ سب کچھ، بیری بیڑے ہر چیز دینے کو تیار ہے، بم اور جدید اسلحہ ہر چیز، حالانکہ عیسائی یہودیوں کو گمراہ سمجھتے ہیں۔
ہم تو مسلمانوں کو برا نہیں سمجھتے، فلسطین کے مسلمان، ارض مقدس کے مسلمان ہم تو برا نہیں سمجھتے، تو پھر کیا ہمارا حق کوئی نہیں بنتا؟ عیسائی کا جو حق ہے تو وہ یہودیوں کو ساری کی ساری ٹیکنالوجی فراہم کرے، اس حالانکہ وہ ان کو گمراہ سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹے مدعی نبوت کے پیروکار ہیں، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی نہیں سمجھتے، اس لیے عیسائیوں کو بھی کہنا ہے انہوں نے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو سوری چڑھا دیا، ان کا بھی کہنا ہے، اس کے بعد اکٹھے ہو گئے، جبکہ ہم مسلمان تو پوری امت مسلمان کہیں بھی مسلمان رہتا ہے ہم تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، ہم اس کو ہدایت کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ تعامل کیوں نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہود و نصارہ نے ہم سب کو کھیل کود میں لگا کر، فحاشی بریانی میں لگا کر ہمارا قتل عام شروع کیا، اور ہم بے حس اور بے جان پڑے، سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ایک ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو کیا ہو رہا ہے، نیٹ پہ ہر چیز نظر آ رہی ہے، جس ٹک ٹاک پہ اگر فنکاروں، اداکاروں اور بے حیاؤں اور بد زبانوں کی جو ہے وہ طرح طرح کی شعبے باتیاں اور بے حیائیاں نظر آ رہی ہیں، تو وہاں پر فلسطین کے بچے روتے ہوئے تو آ رہے ہیں، ایک بندہ کہ مجھے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، سب کچھ نہیں آ رہا ہے، پھر اپنے بھائی کو ہم کیوں نہ ہو؟ سوال ہے کہ ہم اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں سے کیسے تعاون کریں؟ دوست پوچھتے ہیں اس تعاون کی کئی صورت ہے، اس تعاون کی کئی صورت ہے، ایک یہ کہ اور اعلیٰ یہ کہ ہم اپنی جان پیش کریں ان کے تحفظ کے لیے، اگر ہمیں اسباب میسر ہوں اور ہماری سرحدیں، ہمارے جغرافی، ہمارے ادارے ہمارے لیے رستے کھولیں، ہم جائیں شانہ بشانہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر ان کو فوت کا مقابلہ کریں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ تو تقریباً ہر بندے سے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا مال بچائے۔ قرآن کریم نے جس طرح جان سے لڑنے کو جہاد کہا نا، مال دینے کو بھی جہاد کہا ہے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، قرآن کریم نے جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ مال کا تذکرہ پہلے کیا ہے، جان کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، اس لیے کہ جان کی ہر وقت ضرورت نہیں ہوتی، مال کی عموماً ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، جنگ میں مال کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بس اوقات جنگ کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر زیادہ افراد کا جانا نقصان دہ ہے، لیکن مال وہاں زیادہ چاہیے، لڑائی گریلا ہے، اور جو لوگ جائیں گے وہ وہاں کی جگہ سے، حربوں سے، ٹھکانوں سے واقف نہیں ہیں، وہاں کے لوگ زیادہ لڑ سکتے ہیں، ان کو مالی سپورٹ کی۔ مال تو ہر بندہ دے سکتا ہے، مال ہر بندہ دے سکتا ہے۔ یہاں بیٹھا ویڈیو دیکھ رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں ہم سے ہمدردی کیسے کروں؟ قرآن کہتا ہے مال کے ساتھ جہاد کرو، مال دو۔ جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے الحمدللہ ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے، گاہیں بگاہیں فلسطین ہم نے پیسے پہنچائے، ہمارے استاد مکرم حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت فیروز نے اس کا اہتمام کیا ہے اور وہاں مستقل امداد پہنچا رہے ہیں۔ ہم نے چھوٹی سی ڈریس بنائی ہے، اس کے لیے اہتمام کام کر رہے ہیں، جو پیسے جمع ہوتے ہیں ہم وہاں پہنچا رہے ہیں۔ یہاں گھر بیٹھے مفروض سے بندے باز گاڑی لیتے ہیں، وہاں کیسے پہنچتے ہوں گے؟ ہاں جی،
ایسا ہوتا ہوگا ایسا ہوتا ہوگا، اپنے دماغ سے باتیں کاٹ کر آرام سے فارغ ہو کے بیٹھ گئے کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ الحمدللہ وہاں پیسے پہنچ گئے، اور جو پہنچاتے ہیں ان کے پاس پہنچانے کی بہت صورتیں ہیں، اور میں خود متعدد مرتبہ کراچی گیا ہوں، وہاں الحمدللہ امداد جمع کرائی، ہمارے پاس جو پیسے ہم نے جمع کرائے ہیں میرے پاس اس کی رسیدیں موجود ہیں، تقریباً 85 لاکھ روپے کے ہم نے جمع کرائے، اور اب بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ چاند کر تقریب میں جاؤں گا۔ میرے بھائی ہو، میرے دوست ہو، میرے عزیز ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ فلسطینی بھائیوں کو اپنے گھر کا سارا سامان بیچ کر دے دیں، ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھائی اپنی وسعت کے مطابق تو ضرور دینے والوں میں شمار ہو جائے۔ محض باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک غریب آدمی، ایک مزدور آدمی ہے تو وہ ہزاروں میں دے سکتا، کہ وہ سینکڑوں میں بھی دے سکتا، تو تھوڑے دے دے۔ ہر بندہ اپنی وسعت کی حد تک مکلف ہے، لہذا اپنے مال کے ساتھ دوسری صورت ہے ان کے ساتھ آؤ، اپنے مال کے ساتھ ان سے تعاون کریں۔ تیسری صورت، ہم ان کے ساتھ تعاون کیسے کریں؟ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کی فیس بک پہ آئی ڈی بنی ہوئی ہے، ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی فیس بک کی آئی ڈی، اپنے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ کا صحیح استعمال کریں، مظلوم فلسطینی بھائیوں کے حق میں آواز اٹھائیں۔ آپ کی آواز، آپ نے وہاں پہ پوسٹ لگا دی، وہاں کوئی بات نظر کر دی، کچھ کہہ دیا، وہ جو بندے آپ کے فرینڈ میں شامل ہیں، جہاں تک آپ کی پوسٹ جائے گی ان تک آپ کی آواز پہنچ گئی، گویا آپ فلسطینی بھائیوں کے نمائندے۔ میڈیا کا صحیح استعمال، اگر ہم اس سوشل میڈیا کا یوں استعمال کر سکتے ہیں کہ گند گانے اور فلمیں اور ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کیا یہ چھوٹی باتیں جو ٹک ٹاک اور اس یوٹیوب فیس بک پہ چلتی ہیں ان کو آگے شیئر کر سکتے ہیں، تو ہم یہ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیے۔ چوتھی تعاون کی صورت یہ ہے کہ ان کو ہر وقت اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہر وقت ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ لہذا یہ چار صورتیں ہو گئی تعاون کی۔ ایک یہ کہ جو وہاں جا سکتا ہے تو جائے، نمبر 2 مال دے، نمبر 3 کہ سوشل میڈیا پہ بات ہے، نمبر 4 ان کے حق میں دعائیں کریں۔ 5ویں صورت تعاون یہ ہے کہ جو ان کی مصنوعات ہمارے یہاں پاکستان میں ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہیں، اپنے بساط کی حد تک ان مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ایک ان کی بنائی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز کا ایک خاص حصہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ جو وہاں گولیاں چل رہی ہیں، بم چل رہے ہیں، جو وہاں بارود استعمال ہو رہا ہے، وہ انہی پیسوں سے خریدا جاتا ہے جن پیسوں سے ہم پیپسی پیتے ہیں، کوک پیتے ہیں اور ان کی مصنوعات کو استعمال کرتے ہیں۔ پاکستانی مصنوعات ہو سکتا ہے اس معیار کی نہ ہو، یہ بھی پروپیگنڈا ہی ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہماری بہت اچھی ہوتی ہیں، پروپیگنڈا ہے، بس ایک سوچ بن گئی کہ نہیں ہماری چیزیں سے کام کی نہیں، ان کی طرف سے ایک سازش پھیلائی ہوئی ہے جس طریقے سے یہ لوگ خود کفیل نہ ہو جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ ہر روز کا اربوں کا نہیں خربوں کا منافع ان لوگوں کو جا رہا۔ ہم آج اگر بائیکاٹ کریں، اس بات کو اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے احباب کو سمجھائیں، تو اگر ہم بائیکاٹ کے حد تک آ جائیں ان کو ہم بہت بڑا معاشی نقصان پہنچا سکتے۔ اتنا پیسہ ہماری طرف سے کم از کم ہو جائے گا۔ ایک کام نے فلسطینی بھائی کی معاونت کرنی ہے، دوسرا یہ کہ ہم ان کی یہودیوں کی چیزیں خرید کر ان کو منافع دے کے ان کی معاونت کر رہے ہیں۔ یہ تو بھائی بہت بڑا جرم ہے۔ ایک تو اپنے بھائیوں کی مدد کی، ایک اپنے مخالفین کی مدد کی کہ اپنی اشیاء کا منافع آپ کو دے۔ تو یہ بھائی یہ 5 صورتیں ہو گئی۔ ان 5 چیزوں میں سے کسی کو بھی اختیار کرنا کہ 5 کو اختیار کریں
5 کو نہیں تو 4 کو، 4 کو نہیں تو 3 کو، 3 کو نہیں تو 2 کو، 2 کو نہیں تو 1 کو، میرے بھائی اس کو اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی ہمارا ان کے ساتھ کسی اچھے درجے میں حصہ پڑ گا۔ جو جا سکتا ہے جائے، جو مال دے سکتا ہے دے، اور جو اللہ کو جزائے خیر دے ان کے ساتھ ہاں جی سوشل میڈیا پہ آواز اٹھا سکتا ہے آواز اٹھائے، دعا کر سکتا ہے دعا کرے، جو ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتا ہے کرے۔ 5 بڑی صورتیں ہیں، اللہ پاک ہم سب کو قلم چلتا